میرے ارد گرد اس وقت کئی امیر کبیر مرد موجود تھے۔ سب کی ہوس بھری نظریں میرے وجود پر مرکوز تھیں۔ میں نیم عریاں لباس پہنے ایک ادا سے ان کے بیچ چل کر گئی تو سب کے دل گویا نکل کر ہتھیلی پر آئے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک 55 سالہ شخص اٹھا اور ہاتھ میں مشروب لیے قابل اعتراض حد تک میرے قریب آیا۔ اس کی جسارتیں بڑھ رہی تھیں، لیکن میں بجائے اس کو روکنے کے اس کو خود کے مزید قریب کر رہی تھی۔ یہ سب غلط تھا، میں جانتی تھی، مگر میرے ذہن میں میرے بچوں کی بھوک سے نڈال چہرے گھوم رہے تھے کہ جب اگلے ہی پل اس شخص نے اپنا ہاتھ اپنے بچوں کو بھوک سے نڈال دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے تھے، میرے بچوں نے ایک دانہ بھی اناج کا نہیں کھایا تھا۔ میں رونے لگی تھی، اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، تو آسمان سے من و سلوہ ہی اتار دے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ تو بھر سکوں۔ میں خود تو بھوکھی رہ سکتی ہوں، لیکن بچوں کو یوں بھوک سے تڑپتے ہوئے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں رو رہی تھی کہ جب میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ میرے بچے بھوک سے نڈال باہر صحن میں رکھی چارپائی پر ہی سو چکے تھے۔ میں اکیلی صحن میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی، لیکن دروازے کی دستک پر میرا دل یک دم خوف کے مارے دھڑکا تھا، کیونکہ میں اکیلی ہی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ سب کو پتہ تھا کہ میں بیوہ ہوں۔ چند ماہ پہلے ہی میرے شوہر کی موت ان کی فیکٹری میں آگ لگنے کے سبب ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد مجھے میرے سسرال والوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ سسرال تو سسرال، میکے والوں نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کیسے اپنے گھر کا نظام چلاؤں گی؟ میں ابھی جوان جہان تھی، اوپر سے میرے 5 بچے تھے۔ میری شادی کو صرف 7 سال ہوئے تھے کہ میرے شوہر جس فیکٹری میں کام کرتے تھے اسی فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ میرا سب سے بڑا بیٹا 6 سال کا تھا اور سب سے چھوٹا صرف 1 سال کا۔ بڑے بیٹے کے بعد 3 بیٹیاں تھیں اور پھر سب سے چھوٹا بیٹا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ کے رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر یوں مجھے اچانک سے چھوڑ جائے گا۔ میرے لیے یہ صدمہ ہی کچھ کم نہ تھا کہ جب میرے شوہر کی تدفین کے بعد آہستہ آہستہ سب میرے گھر سے واپس چلے گئے۔ میں روتے ہوئے اپنے دیور سے کہتی رہی، خدا کے لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں۔ تو کبھی اپنے سگے بھائیوں سے کہتی کہ میں تمہاری بہن ہوں، میں کہاں جاؤں گی، کیسے اپنا گھر سنبھالوں گی؟ لیکن کسی نے بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ ہمدردی کے 4 بول بول کے سب جا چکے تھے۔ میرے شوہر کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے وہ چند ماہ میں ہی ختم ہو گئے۔ میرے گھر پر فاقے ہونے لگے تھے کہ جب ایک دن میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، مجبوراً مجھے عدت میں اپنے گھر سے باہر جانا پڑا۔ میں نے پڑوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے کوئی مجھے 1 کلو آٹا دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں۔ لیکن پڑوسیوں نے بھی مجھ پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں نے گلی کے کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ مایوس ہو کر میں گھر پر واپس آ گئی، اور اب نہ جانے اس وقت کون میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے ایک مردانہ آواز آئی کہ بھابھی، میں ہوں آفاق، راشد کا دوست۔ وہ شخص میرے شوہر کا دوست تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ آفاق بھائی راشد کا دوست کم بلکہ سگا بھائی زیادہ تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو راشد نے آفاق سے مجھے ملوایا تھا، اور پھر کئی بار آفاق بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ جب وہ گھر آتے تو رات دیر تک راشد اور آفاق میں ہنسی مذاق جاری رہتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی بہت لحاظ اور عزت سے بات کرتے تھے۔ 3 سال پہلے ہی وہ بیرون ملک گئے تھے، اور راشد جب تک زندہ تھے ان سے آفاق بھائی سے صرف فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ میں مین گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولنے لگی میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اب راشد گھر پر نہیں تھے۔ میں کیسے کسی اجنبی کو اس وقت گھر میں بٹھا دیتی؟ پتہ نہیں انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نہیں، راشد اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں کہ دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کہنے لگے، بھابھی دروازہ کھولیں۔
میں 3 سال بعد راشد سے ملنے آیا ہوں اور وہ ہے کہ اپنا فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ میرا گمان سچ نکلا تھا۔ آفاق بھائی راشد کی موت سے بے خبر تھے۔ میں نے آخر کار دروازہ کھول ہی دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگے، کہاں ہے یہ راشد؟ کب سے میں اسے فون کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کہنے لگے، کیا بات ہے بھابھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ راشد ہم سب کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آفاق کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ میں نے روتے روتے ہی راشد کی موت کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا۔ یہ سن کر کچھ دیر وہ مجھ سے تسلی بخش جملے بولتا رہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور بٹوے سے چند ہزار کے نوٹ نکال کے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جو بیگ وہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، یہ سامان میں بچوں کے اور راشد کے لیے لایا تھا۔ یہ کہہ کر دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ان پیسوں کا راشن ڈالا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب میں نے وہ بیگ کھولا تو اس میں بچوں کے کپڑے تھے، راشد کے لیے کپڑے تھے اور بہت سا سامان تھا۔ چند دن بعد آفاق بھائی دوبارہ ہمارے گھر آ گئے، لیکن جس چیز نے مجھے چونکایا تھا وہ یہ تھی کہ اس بار وہ رات کے 12 بجے ہی ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان کے ہاتھ میں پھل اور گھر کے راشن کا سامان تھا، جو انہوں نے اندر آتے ہی صحن میں رکھ دیا۔ میرے بچے بھی صحن میں بچھائی چارپائی پر سو رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ صحن میں ہی سو جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ سامان دے کے چلے جائیں گے، لیکن وہ صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھنا پڑا۔ کچھ دیر وہ راشد کی باتیں مجھ سے کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ گھر کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ اس بات پر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا بچہ 1 سال کا ہے، اس لیے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کسی کے گھر ملازمت نہیں کر سکتی، اور ان بچوں کو وہاں لے جا کر ملازمت کروں گی، کوئی بھی مجھے نہیں رکھے گا۔ پھر میری تعلیم اتنی نہیں کہ میں گھر پر ٹیوشن پڑھا سکوں، نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی ہنر تھا۔ وہ کہنے لگے، میں آپ کے بچوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینے کو تیار ہوں۔ آفاق کی بات سن کر تشکر سے میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو فرشتہ کہوں یا پھر کوئی نیک انسان جو ایسے وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا تھا، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی اگلی بات نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ رات کو 2 گھنٹے کے لیے ایک نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو… یہ کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میری چارپائی پر میرے برابر بیٹھ گئے۔ میں یکدم ہی پیچھے ہٹی تھی۔ پہلی بار مجھے ان کی ایسی جسارت بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیسی نوکری؟ میں تو بس میٹرک پاس ہوں۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اس نوکری کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تم اس سے مالا مال ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ مخمور سا ہوا تھا۔ آپ سے تم؟ میں تو آفاق بھائی کے بدلتے تیور دیکھ کر گھبرائی تھی۔ وہ مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آپ یہاں سے جائیے۔ اس بار میں نے سخت لہجے سے کہا تو کچھ دیر میرے چہرے پر پھیلے ناگوار تاثرات دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر مجھے دے دیا۔ کہنے لگے، اسے رکھ لو، جب بچے بھوک سے بلبلائیں اور تم نوکری کرنا چاہو تو اس کارڈ میں میرا نمبر لکھا ہے، مجھے فون کر دینا۔ تمہارے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں گا اور بدلے میں تمہیں بس رات کے 2 گھنٹے میرا کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ یہ میری غلط سوچ تھی کہ وہ شخص کوئی فرشتہ ہے، یا اب بھی نیک لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا صرف مطلب پرست ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راشد جسے بھائی سمجھتے تھے وہ ایسا بھی نکل سکتا ہے۔ چند دن میں ہی وہ راشن بھی ختم ہو گیا تھا جو گھر پر رکھا تھا۔ میں نے 1-2 جگہ ملازمت کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی بھی مجھے بچوں کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر میرا چھوٹا بچہ میرا اتنا عادی تھا کہ میری گود سے نہیں اترتا تھا۔ میرے گھر میں پھر سے بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں بے بس مجبور ہو چکی تھی۔ بڑی مجبوری کی حالت میں نے آفاق کے نمبر پر فون کیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔
میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، صبح تمہارے گھر میں مہینے بھر کا راشن لے کر میرا ڈرائیور پہنچ جائے گا۔ رات کے 1 بجے وہ ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، تم گاڑی میں بیٹھ جانا۔ میں نے کہا میرے بچے؟ کہنے لگا ان کی فکر مت کرو، ڈرائیور کے ساتھ ایک ملازمہ آئے گی جو تمہارے گھر پر تمہارے بچوں کا خیال رکھے گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اگلے ہی روز صبح صبح میرے گھر پر کھانے پینے کی ہر چیز آ چکی تھی۔ رات 10 بجے ہی میرے بچے سو جاتے تھے۔ ٹھیک 1 بجے گاڑی کا ہارن بجا۔ میں نے مرے مرے قدم اٹھا کر دروازہ کھولا تو سامنے آفاق کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کی ملازمہ پچھلی نشست سے اتر کر میرے گھر میں آ گئی۔ کہنے لگی کہ بے فکر ہو کر جائیے۔ میں نے چادر خود پر اوڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے کیا نوکری کرنی ہے۔ بس ایک نامعلوم سا سفر تھا جو میں طے کر رہی تھی۔ کئی طرح کے وسوسے میرے دل سے گزر رہے تھے۔ ہر خیال ہی جان لیوا تھا کہ اس وقت تو کوئی بھی مجھ سے شرافت کا کام نہیں کروا سکتا۔ جو کام بھی ہوگا غلط اور گناہ ہی ہوگا، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ دور بہت اچھا تھا جب پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا تھا، یہ دیکھا جاتا تھا کہ ان کا پڑوسی کہیں بھوکے پیٹ تو نہیں سو رہا۔ آج کل کا دور بڑا خود غرض ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت خود کو بیچتی ہے، تبھی اس کے بچوں کا پیٹ پلتا ہے۔ آج میں بھی ایسا ہی ایک سودا کرنے جا رہی تھی۔ وہ گاڑی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی تھی۔ دل بڑے زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے نیچے اتری، گھر کی ڈور بیل بجائی تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گئی تو سامنے آفاق کھڑا تھا، ہونٹوں پہ سگریٹ دبائے، مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی، اس نے بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ وہاں اور بھی چند مرد موجود تھے جنہیں دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، سر سے پیر تک چبھتی ہوئی نظریں تھیں، جس کا سامنا پہلی بار میں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص آفاق کے پاس آیا، کہنے لگا، بڑا گوہر نایاب لے کر آئے ہو آفاق میاں، اس لڑکی کا حسن تو میگزین میں آگ لگا دے گا۔ میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی اور پھر سال کے وقفے پہ 5 بچے بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی میں دکھنے میں سمارٹ اور حسین تھی۔ ان کے الفاظ میری جان نکال لیے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ان میں سے ایک پکی سی عمر کا مرد کہنے لگا کہ گوہر نیاب، وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنے پاس صوفے پر ہی جگہ خالی کی تھی۔ میں نے ایک نظر آفاق پر ڈالی جو اشارتاً بیٹھنے کا بولا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی صوفے پر سمٹ کر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ مرد ذرا قریب ہو کر بیٹھ گئے اور مجھ سے میرا تعارف پوچھنے لگے۔ میں اٹکتے ہوئے بامشکل اپنا نام بتا پائی، مگر وہ کہنے لگے کہ یہ نام تو تم پر بالکل بھی نہیں جچتا، آج سے ہم تمہیں گوہر نیاب ہی بولیں گے، تم تو ایک انمول گوہر ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ آنسو میری گالوں پر بکھر گئے، جسے دیکھ کر وہ لوگ آفاق سے بولے کہ کیسی لڑکی لے کر آئے ہو تم، جس کو اتنی سی بات پر بھی رونا آ چکا ہے۔ اگر اس نے ایسا ہی کرنا ہے تو بھلا ہمارا کام کیسے چلے گا؟ آفاق کے ماتھے پر بھی بل پڑ چکے تھے۔ ان سے معذرت کرتا ہوا فوراً سختی سے مجھے اپنی گرفت میں لیا اور لے کر ایک کمرے میں چلا آیا۔ پھر کہنے لگا کہ کیا رونا دھونا شروع کر رکھا ہے تم نے؟ کیا تم نہیں چاہتی تمہارا مستقبل سنور جائے اور تمہارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو؟ میری آنکھوں سے تو لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ جلدی سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخر تم کس کام کے لیے مجھے یہاں پر لائے ہو؟ میرے الفاظ سن کر وہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، اپنا حلیہ درست کرو، کچھ دیر بعد سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور اب خبردار جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلا، اچھے سے رویہ رکھو۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور پھر ذہن میں اپنے بچوں کو رکھا، وہ جو بھوکے تھے۔ ایک بار پھر میں انہیں بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چہرے پر مسکان سجائے باہر آئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک کانٹریکٹ میری جانب بڑھایا اور پھر آفاق سے اس بارے میں بات کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے اگلے آؤٹ فٹ کے لیے گوہر کو ہی ماڈلنگ کے لیے رکھیں گے، یہی ہماری آفیشیل ماڈل ہوگی۔ میں نے جب یہ سنا تو ایسے لگا جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ چکا ہو۔
یہ تو مجھ سے ماڈلنگ کروانا چاہتے تھے۔ آفاق نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو مجبوراً میں نے سائن کر دیے۔ وہ لوگ جب جانے لگے تو میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا، مگر جس دلدل میں میں پھنس چکی تھی وہاں تو یہ سب کچھ عام تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا تو بڑی ہی گرم جوشی سے ان لوگوں نے میرے ہاتھ کو دبایا تھا۔ میری تو روح تک لرز کر رہ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آفاق کہنے لگا کہ بھابھی اس کام میں بڑی کمائی ہے، آپ اور آپ کے بچے عیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی اچھا کمیشن بن جائے گا۔ آج کے بعد میں اور آپ مل کر خوب ترقی کریں گے۔ اتنا کہہ کر آفاق نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے خوب باتیں سناؤں۔ میں اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا، مگر خیر میں اپنی مرضی سے آئی تھی۔ اب میرے ساتھ جو بھی ہو میں اس کا ذمہ دار صرف اس کو نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ اگلے ہی روز سے میری ماڈلنگ کی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ مجھے ہلکے پھلکے کپڑے پہنا کر ماڈلنگ سکھاتے تھے۔ اس وقت تو میرے ساتھ لڑکیاں ہوتی تھیں جو مجھے سکھاتی تھیں، مجھے زیادہ فرق نہ پڑا۔ لیکن جب مردوں کے سامنے مجھے ایک ادا سے چلنا ہوتا تو میں شرم کے مارے کئی بار انکار کر چکی تھی۔ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر مجھے فوراً کانٹریکٹ دے دیا جاتا، جس کے مطابق 3 سال تک میں اگر ماڈلنگ چھوڑ کر گئی تو بدلے میں مجھے 2 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً مجھے ماڈلنگ سیکھنا پڑی۔ جس دن میری ماڈلنگ تھی اس روز میرے پاس جو لباس لایا گیا وہ دیکھ کر میرے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ میں نے اس ڈریس کو وہیں زمین پر پٹک دیا اور بولی کہ میں یہ کپڑے بالکل بھی نہیں پہن سکتی۔ وہاں پر کیمرے ہوں گے، لوگ ہوں گے، ایسے کپڑے تو میں کبھی اکیلے میں بھی نہ پہنوں۔ مگر وہ لڑکی مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی۔ جب میں نہ مانی تو اس نے آفاق کو جا کر بتایا۔ آفاق چہرے پر سختی لائے میرے پاس آیا اور وہی نازیبا لباس مجھے تھما کر بولا، تمہیں یہی پہننا پڑے گا، یہی پہن کر تم نے ماڈلنگ کرنی ہے اور بہت اچھی سے کرنی ہے۔ جتنا اچھا تم مہمانوں کا دل لبھا سکی تمہیں اتنے ہی لاکھوں روپے ملیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ میں اب پیچھے نہیں پلٹ سکتی تھی۔ میں نے وہ نازیبا لباس پہنا اور پھر دل پر پتھر رکھ کر کئی لوگوں کے سامنے چلنے لگی۔ وہاں پر کئی مرد موجود تھے جو میرے وجود کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری روح تک کے آر پار وہ چپتی نظریں جا رہی تھیں، مگر میں مجبور تھی۔ ماڈلنگ کرنے کے فوراً بعد مجھے میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے دے دیے گئے۔ پیسوں کو دیکھ کر خوش تھی، گویا ہر غم بھول چکی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت سی چیزیں خریدیں، ان کی خواہشات پوری کی۔ بچے اپنے پسندیدہ چیزیں اپنے سامنے دیکھ کر بڑے خوش تھے، ایک دوسرے کو ہنسی خوشی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی ٹھیک تھی اور یہی فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ واپس پلٹنے کا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اگلے ہی روز رات 11 بجے پھر گاڑی آئی۔ کہا گیا کہ آج ایک پارٹی ہے جس میں میری شرکت لازم ہے۔ آفاق بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ جس طرح کے کپڑے میرے لیے لے کر آیا تھا دیکھ کر میرا سر گھومنے لگا۔ ماڈلنگ کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر عام پارٹی میں بھی یہ نازیبا ساڑی بھلا میں کیسے پہن سکتی تھی؟ آفاق ایک بار پھر مجھے مجبور کرنے لگا۔ میں نے وہ نازیبا ساڑی پہن لی اور پھر اس کے ساتھ پارٹی میں آ گئی۔ وہاں تو سارے ہی بڑے امیر کبیر لوگ تھے جو مجھے ماڈلنگ کے لیے ہائر کرنا چاہتے تھے، اور میرا کام ہی وہاں پر لوگوں کا دل لبھانا تھا۔ وہاں پر شراب نوشی عام تھی، لوگ نشے میں دھت تھے۔ ایلیٹ کلاس لوگ وہاں پر خوب ہلا گلا کر رہے تھے، جبکہ مجھے تو وہاں پر الجھن سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے میں نے کیوں یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ ماڈلنگ کے تمام تر کانٹریکٹس آفاق ہی طے کر رہا تھا۔ جہاں سے زیادہ منافع لگتا مجھے وہیں ماڈلنگ کے لیے سائن کر لیتا۔ میرے حسن کے چرچے تو پوری ماڈلنگ انڈسٹری میں پھیل چکے تھے۔ ہر کوئی منہ مانگی قیمت پر مجھے اپنے آؤٹ فٹ کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ انہی میں ایک شخص نے مجھے فلموں میں کام کرنے کا کہا۔ آفاق نے جب یہ سنا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کہنے لگا، جہاں تم لاکھوں میں کما رہی ہو، اگر فلموں میں کام کیا تو کروڑوں میں کماؤ گی۔ تم تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرو گی۔ میں نے جب یہ سنا تو مسکرا اٹھی۔ واپس پلٹنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے 1 سال میں ہی اتنا کما لیا تھا کہ وہ پرانا گھر اور علاقہ چھوڑ کر ایک ہائی کلاس کالونی میں اپنا بنگلہ بنا لیا تھا۔
اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں بھیج رہی تھی۔ لوگ مجھے ماڈل سمجھتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کتنی بار میری روح کی دھجیاں اڑائی گئیں اور میں کٹ پتلی بنی ہر بات مانتی چلی گئی۔ مجھے جس فلم کی آفر آئی تھی اسے بھی میں نے ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا اور فوراً حامی بھر لی۔ جس روز میری ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات تھی، مجھے آفاق نے ایک خاص پارلر سے تیار کرایا تھا، چمکیلی بھڑکیلی ساڑی جس میں میرا وجود عریاں تھا۔ وہ مجھے تیار کروا کر ڈائریکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈائریکٹر نے جب مجھے پہلی بار دیکھا تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول چکا تھا۔ کتنی دیر وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بہت لوگوں سے آپ کا نام سنا ہے، مجھے اپنی فلم میں ہیروین بنانے کے لیے بھی تیار ہے، مگر بدلے میں مجھے اس کی کچھ باتیں ماننا ہوگی۔ اس نے بھی مجھ سے ایک کانٹریکٹ سائن کرایا۔ میں تو پہلی نظر میں اسے بھا چکی تھی۔ کانٹریکٹ میں نے سائن کرنے کے بعد ان کی جانب بڑھایا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے کہ مزید فلم پر بات ہم آج رات میرے گھر پر کریں گے۔ میں نے بھی مسکرا کر حامی بھر لی۔ اس کا اشارہ کیا تھا میں بخوبی جانتی تھی، مگر خیر، فلموں میں کام کرنے کے لیے ڈائریکٹر کی ہر بات تو اب تک ہر لڑکی ہی مانتی ہوئی آئی تھی۔ یہ بات میرے لیے نئی نہ تھی۔ اس رات ایک بار پھر آفاق مجھے ڈائریکٹر کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ واپس آئی تو بچے یوں ہی جاگ رہے تھے۔ بچوں کی نظروں میں سوال تھے۔ کہنے لگے، ماما آج ہمارے بابا کی برسی تھی، آپ بھول گئی؟ راشد کا تصور ذہن میں آنا تھا کہ میں بکھرتی چلی گئی۔ دل کٹ کر رہ چکا تھا۔ خود کو ان سالوں میں بہت مضبوط کر لیا تھا، مگر شوہر کا نام آتے ہی ایک بار پھر میں ہار سی گئی۔ اس روز کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ جی چاہا کہ ان سانسوں سے چھٹکارا پالوں، مگر یہ بچے جن کا میرے علاوہ کوئی نہ تھا، سب کچھ تو میں نے انہی کی خاطر کیا تھا۔ ایک بار پھر چھلنی روح کے ساتھ لبوں پر مصنوعی دل فریب مسکراہٹ سجانا پڑی تھی۔ اس کے بعد تو میرے لیے کام کی لائن ہی لگ چکی تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہی تھی۔ آفاق پیسوں میں کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی اور دبئی ٹور پر نکل گیا، جبکہ مجھے کئی لوگوں نے شادی کی آفر کی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، انہی کے ساتھ خوش تھی۔ جہاں بھی کوئی مجبور، بے بس، غربت سے تنگ لڑکی کو دیکھتی تو کسی بھی ڈائریکٹر یا آفاق جیسے موقع پرست لوگوں کے ہاتھ لگنے سے بچا لیتی، ان کا خرچ اٹھاتی اور مزاج کے مطابق ایسا ہنر سکھانے کا خرچ تک اٹھاتی جس سے یہ خواتین عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کما سکیں، انہیں مجبور دیکھ کر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ میں تو اپنی عزت روند کر آج دولت اکٹھی کر چکی تھی، مگر ایسی خواتین کی مدد کر کے دل ہی دل میں سکون سا اترتا تھا کہ میری وجہ سے کسی عورت کی عزت محفوظ رہی۔ وہ اس کرب کو جھیلنے سے بچ گئیں جو میں نے اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کی خاطر جھیلے تھے۔